اور اسی پر مزید بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے ڈاکٹر طاہر القادری کو. ریناؤنڈ ریلیجس اسکالر ہیں, فتویٰ جاری کر چکے ہیں کہ سوئسائڈ بامبنگ حرام ہے, اس ملک میں اس وقت موجود نہیں ہیں. ہم ان کی لوکیشن بھی آپ کو نہیں بتا سکتے, مگر ہم چاہیں گے کہ آپ ان کا نقطہ نظر ضرور سنیں. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب, بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے آن کرائسس سیل. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب, ایک عجیب معمہ بنتی جا رہی ہے ہماری اس وقت اسلامی تنظیمیں کیا کر رہی ہیں, کل عدم تنظیمیں کیا کر رہی ہیں. پاکستان میں خون بہایا جا رہا ہے, معصوم جانیں جا رہی ہیں, درگاہوں اور مسجدوں میں سے کوئی بھی سیف نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ سارا جو ملبہ ہے, یہ اسلام کے نام پر جو اٹھتا ہے, کس کا قصور ہے؟ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس اہم موضوع پر مجھ سے رابطہ کیا, اور میں چونکہ آسٹریلیا کی طرف اپنے سفر میں ہوں, راستے میں, تو الحمدللہ بات ہو گئی. گزارش یہ ہے کہ میری دانش میں پاکستان میں پچھلی جو فوجی قیادت گزری ہے, نہ وہ دہشت گردی کو ٹوٹلی ایلیمینیٹ کرنے میں مخلص تھی, اور نہ موجودہ جو گورنمنٹ ہے وہ اس دہشت گردی کے ختم کرنے میں بڑی واضح طور پر تیار ہے. انہوں نے ساری ذمہ داری فوج پہ ڈال رکھی ہے, اور دہشت گردی کا خاتمہ اس طریقے سے کبھی نہیں ہو سکتا. دہشت گرد کون ہیں یہ پوری سیاسی قیادت کو معلوم ہے, پوری گورنمنٹ کو معلوم ہے. درجنوں یا 20 دہشت گرد زندہ پکڑے گئے آپریشن میں 1-2 سال کے اندر. کئیوں کے سر برآمد ہوئے, کئیوں کے DNA ٹیسٹ ہوئے, کئی لوگ اریسٹ ہو چکے ہیں, وہ ان کے قبضے میں. وہ جو اریسٹ ہوئے ہیں 207, یہ کتنے تکلیف کی بات ہے کہ ان کی اوریجن کو ٹریس نہ کیا جا سکے. وہ کون لوگ ہیں, انہیں آئیڈینٹیفائی نہ کیا جا سکے. وہ کن کے ساتھ افیلیٹڈ ہیں, ان کے ساتھ اسپانسر ان کے کون ہیں, ان کے ویل وشر کون ہیں, انہیں اس مقام تک پہنچانے والے کون ہیں, ان کو تحفظ دینے والے کون ہیں. یہ سارا کا سارا ایک مہمہ ہے جو پوری قوم کو بے وقوف بنا رکھا ہے اس پولیٹیکل گورنمنٹ نے. اسی طرح جیسے جنرل مشرف کی فوجی گورنمنٹ نے لوگوں کو بے وقوف بنا رکھا تھا. یا تو یہ فیصلہ کریں کہ ہم دہشت گردی کے نام پہ جنگ طویل عرصہ کے لیے اس لیے جاری رکھنا چاہتے ہیں تاکہ اس کے نام پر پیسے کھا سکیں باہر کے ملکوں کے. مگر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب, دہشت گردی کے خلاف جنگ کی تو ایکسیپٹنس سب جگہ ہے, یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہم حالت جنگ میں ہیں, مگر دہشت گردی کی جنگ, جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے, اس کو ہم جنگ کب سمجھیں گے؟ کیونکہ جنگ میں تو ایک دشمن ہوتا ہے اور آپ لڑ رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ تو پتہ ہی نہیں ہے کہ دوست کون ہے, دشمن کون ہے. ہماری ڈوئل پالیسی ہمیں کیا رنگ دکھائے گی؟ جی, میں یہ عرض کروں کہ دوست اور دشمن کا اصل جو لوگ اور جو حلقات کنسرنڈ ہیں گورنمنٹ کے انر سرکلز, ان کے معلوم ہے. یہ دوست اور دشمن کی تمیز نہ ہونے کا مہمہ سارا عوام کے لیے ہے. ایجنسیز کو پتا ہے, پنجاب گورنمنٹ کو پتا ہے, فیڈرل گورنمنٹ کو پتا ہے, انٹیریئر منسٹری کو پتا ہے. میں کس کس کا نام لوں, ان سے مخفی نہیں ہے. یہ لوگ کون ہیں, ان کو تحفظ اور پناہ دینے والے کون ہیں. پنجاب میں اب ان کی محفوظ پناہ گاہیں کہاں پر ہیں؟ ساؤتھ وزیرستان اور صوبہ پختونخوا میں شکست کھانے کے بعد وہ لوگ پنجاب کو اپنی محفوظ ترین پناہ گاہ سمجھ کے یہاں ٹھکانے لے رہے ہیں. کون سی مسجدیں اس کا مرکز ہیں, کون سے علاقے اس کا مرکز ہیں, کون سے لوگ ان کو سپانسر کر کے تحفظ دے رہے ہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ مہمہ مخفی نہیں ہے, یہ صرف ایک الجھن کریٹ کر رکھی ہے. ایک ول پاور چاہیے, ایک کیٹیگوریکلی ڈیسیژن چاہیے. اور جو بعض لوگ پولیٹیکل اور ریلیجس جو پروگرامز میں آتے ہیں, اور جب آپ ان سے سوال کرتی ہیں اور دیگر اینکر سوال کرتے ہیں تو وہ جواب ایف اور بٹ میں دیتے ہیں. بالکل. اس اگر مگر نے پوری قوم کو ایک ذہنی ابہام کا شکار کر رکھا ہے. دہشت گردی میں کوئی ایف اور بٹ نہیں ہوتا. جی. دہشت گردی میں کوئی کوالیفائڈ, کوئی کنڈیشنلٹی نہیں ہوتی. دہشت گردی ہے, خواہ وہ اسلام کے نام پر ہو, خواہ وہ دہشت گردی کے, خواہ وہ جہاد کے نام پر ہو. ایون اگر کوئی ملک مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہو تو اس کے خلاف بھی لڑنے کے شریعت میں آداب, قواعد اور شرائط ہوتی ہیں. کسی انڈیویجول کو, کسی پرائیویٹ آرگنائزیشن کو, کسی اسامہ بن لادن کو, کسی تحریک طالبان کے سربراہ کو یا ان کی لیڈرشپ کو یہ شریعت میں, اسلام میں رائٹ نہیں ہے.
کہ وہ مظلومیت کو بنیاد بنا کر، ظالم ریاستوں کے حملوں کو بنیاد بنا کر سوئسائڈ بامبنگ کریں اور درباروں کو مسمار کریں، مسجدیں مسمار کریں، بے گناہ شہریوں کو ماریں، irrespective of their religion and faith، مسلم ہو یا غیر مسلم، بازاروں میں وہ کریں۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے، قرآن میں، حدیث میں، سنت نبوی میں، خلفائے راشدین کی تعلیمات میں، فقہا میں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، سلفی، جعفری، کسی مکتب فکر میں 1400 سال کی اسلامی تاریخ میں علمی اعتبار سے ان تمام حالات میں دہشت گردی کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ میں کیٹیگوریکلی اپنے فتویٰ میں لکھ چکا ہوں اور کیٹیگوریکلی کہتا ہوں، خواہ کچھ ہو، یہ تو میدان جنگ میں آپ جنگ لڑ سکتے ہیں اور یہ ریاستی فریضہ ہوتا ہے، پرائیویٹ تنظیموں کو اجازت نہیں ہتھیار اٹھا لیں، اس طرح انارکی پیدا ہو جاتی ہے۔